آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کی مسدس کا عمل ہے، اسی کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اللہ آپ دعوے نگر کے درجات کو بلند کرے اور خمر زیدی صاحب کے بھی درجات کو بلند کرے۔ برسی کی مجلس ہے، ہر سال آپ دعوے نگر کے مسدس کے کوئی بن کا اسے مجلس پڑھتا ہوں۔ جس انداز سے وہ خطابت کرتے تھے اسی انداز سے اشعار بھی لکھتے تھے۔ دونوں میں وہ کمال تھا کہ محبت کا، ایمان کا، عرفان کا، وہ ساری چیزیں ان کے اشعار سے جھلکتی۔ ایک ایک مصرع اگر سوچے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ان کے اس مسدس کے بن پہ پورا خمسہ پڑھ سکتا ہے ایسے طالب علم کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے۔ ایک مصرے میں بتایا کہ کیسے وہ چلاتا ہے اور کون چلاتا ہے۔ آج جب دنیا خلق ہوئی اور جب سے ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی یہ روایت نہیں ہے کہ کب سے ہے دنیا، ہزاروں سال۔ یہ تو ہمارے پاس جو روایت ہے جناب آدم سے ہے، جناب آدم کا جو پیریڈ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 14,000 16,000 ایئرس کا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، مختلف روایتیں اس میں قصص الانبیاء میں، تاریخ اسلامی کی جو روایتیں ہیں یا حیات القلوب کہ کب سے یہ دنیا ہے، ہم کو جو معلوم ہے وہ جناب آدم سے، جناب آدم سے پہلے بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھے۔ اب یہ بتائے کون؟ وہی بتائے کہ جس کے سامنے سب کچھ تھا۔ تاریخ میں دیکھیے، ہسٹری میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہو رہا ہے سے، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنے سال سے یہ دنیا موجود ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اللہ تھا اور یہ معصومین۔ امام علی کی یہ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ میرا مولا کہتا کہ جب کچھ نہیں تھا تو ہم تھے، ہم عبادت کر رہے تھے اور اس کی عبادت کر رہے تھے، اس کے سامنے سب کی عبادت۔ ہزاروں برس میرے مولا اور معصومین نے اللہ کے رسول کے نور اور مولا کے نور نے ہزاروں برس عبادت، وہ بھی کیلکولیشن آج نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ نہیں بتا سکتے کہ جب نور محمد اور آل محمد خلق ہوا کتنے سال انہوں نے عبادت کی اللہ کی، nobody knows، کوئی روایت نہیں، کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی عبادتوں کے بعد پھر اللہ نے خلق کرنا شروع کیا، پیدا کرنا شروع کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند و سورج میں روشنی کی، سمندر، ہر چیز بنے، 6 دن میں بنے، 7 دن میں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزوں کو خلق کیا وہ 6 دن میں خلق کیا۔ ایک زمین نہیں ہے، یہ جس زمین پہ آپ ہے وہ نہیں ہے، اس کے نیچے اور 6 زمین ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر اور 6 آسمان ہیں۔ سائنس اس کو نہیں ایکسپٹ کرتے، اگر آپ سائنس سے پوچھیں گے تو یہ آسمان بھی ایک پانی کا عکس ہے، اسی لیے سائنس ہر سال بدلتی بھی جاتی ہے۔ سائنس اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ سائنس کو دیکھ کے یہاں پر اسی سے اسلام سمجھو، معصومین کے ارشادات دیکھو، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آسمان دوسرا۔ میں نے پوری تاریخ پڑھی ہے اس کے اوپر، پورے انبیاء کی تاریخ میں نے بتایا تھا کہ کتنے آسمان، کون سے آسمان میں کون سے ملائکہ موجود ہیں اور کس کس قسم کا ہے۔ یاقوت سرخ کا ایک آسمان ہے، چاندی کا ایک آسمان ہے، سونے کا آسمان، ہمارے سامنے تو یہ دکھ رہا ہے، وہ ڈسٹینس کیا ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اسی طرح ہر آسمان پہ ملائکہ موجود ہے، ہزاروں کی طرح ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی، ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسا کریشن ہے کہ جس کا بھی کیلکولیشن کسی کے پاس نہیں۔ تو بہت امپورٹنٹ باتیں بول رہا ہوں، کوئی کتنے ملائکہ کو اللہ نے خلق کی، انسانوں کے برابر میں تو آپ آج اور ہم بتا سکتے کہ اس ملک میں اتنے لوگ ہیں، اس ملک میں اتنے لوگ ہیں، اس ملک میں آج دنیا میں کتنے ایگزسٹ کر رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں، لیکن ملائکہ کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنے ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا، اور یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا اللہ نے ان کے خلق کو، ان کے کریشن کو
بند کر دیا، ختم کر دیا، یا اسکن اللہ کو پیدا کر دیا. اتنی معصوم مخلوق ہے اللہ. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو ہر ملک جس کو بھی خلق کیا، اینجلس ملائکہ کو خلق کیا، وہ سارے ملائکہ عبادت کرے اللہ کی. آج بھی کرے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی تسبیح پڑھا. وہ سارے جن لوگوں نے تسبیح پڑھی، سجدہ کیا، وہ کیسے کیا؟ کس کو دیکھ کے کیا؟ ان کو دیکھ کے کیا. انہوں نے سجدہ کیا تو انہوں نے سجدہ کیا، انہوں نے اس کی تسبیح پڑھی تو انہوں نے ان کی تسبیح پڑھی. یہ ہے علامہ کہتے ہیں کہ وہ چلاتا ہے. تو اب یہ تو میں خالی کریشن بتایا. سورج اپنے مقام پہ ہے، چاند اپنے مقام پر ہے. یہ سب جو چل رہا کس کی وجہ سے چل رہا؟ ان کی وجہ سے چل رہا. مولا کا ایک خطبہ ہے جس میں میرا مولا کہتا ہے کہ میں وہ علی ہوں جو بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں. میں بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں. اب برستے کے سمے وہ آپ کے سامنے دوسرے علی، 10ویں علی کا واقعہ مشہور ہے. جب 11ویں ولی کہ جب مولا حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ آیا تھا، صلی اللہ سب پیچھے تھے. پورے مسلمان آ کے مولا سے کہتے کہ مولا آپ دعا کریں. میرا مولا میدان میں آیا، آ کے ہاتھوں کو بلند کیا. بلند کرنا تھا، آسمان میں بادل چھانے لگے. جیسی بادلوں کو دیکھا لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے. تو امام نے کہا گھبراؤ مت، ابھی نانی پر ایک برسے گی، یہ پورا مقام پہ برسے گی. بتا دیا ہم جان چاہے تو ہم برسا سکتے. وہ چلاتا ہے تو سرکار خدا چلتا. ہم چاہے، ہم کو پتا ہے کہ کون سا بادل کہاں برسے گا. کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. یہ وہی بتائے کہ جن کے حکم سے. پہلے علی نے کہا میں نے بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، آخری علی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کہاں برسے گا. دنیا کو بتایا. پھر میں بہت تیزی سے آگے بڑھا، 45-50 منٹ پڑھوں گا بس. وہ چلاتا ہے تو سرکار خدا چلتا. کیسے چلتا؟ آپ کے سامنے ایک خطا واقعات ہے. ایسا چلا جیسے کہ زمین ہے، زمین گردش کرتی، سورج گردش نہیں کرتا. سورج گھوم رہا ہے، ہماری نگاہ میں سورج گھوم رہا ہے. صبح یہاں ہے تو شام وہاں ہے، گھومتا ہوا ہم سمجھ ہیں، لیکن سورج گھومتا نہیں. آپ سائنس اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، سورج اپنے مقام پہ ہے. سورج کے اطراف زمین گھوم رہی. کیا کہنے؟ سورج کے اطراف زمین گھوم رہی. جو بار بار لوگ کہتے ہیں آپ خوش بھی ہوتے ہیں کہ مولا نے سورج کو پلٹایا. میں نے کہا نہیں پلٹایا، علی نے سورج کو نہیں پلٹایا. کوئی فتویٰ مت دو مجھے، کوئی فتویٰ مت دو کہ میں کہہ رہا نہیں پلٹایا نہیں سورج کو. علی نے سورج کو نہیں پلٹایا، ابو تراب نے تراب کو پلٹایا. لیکن وہی گھما سکتا جس کو معلوم ہے کتنا گھمانا ہے. مولا نے کچھ نہیں کیا کہ جتنا اس وقت کے لیے ضرورت تھی. اس کی وجہ سے وہ جو سورج کا کیلکولیشن بدلا، اس کی وجہ سے آج جو یہ سٹارز کا علم ہے نا، ستاروں کا جو علم ہے نا، وہ ختم ہو گیا. نبی خضر تک تھا، صحیح تھا ستاروں کا. کبھی کسی کے سامنے آ کے ہاتھ مت بتاؤ، ستاروں کا علم بتاتا ہے. تقدیر کے ستارے نہیں بدلتے، وہ نہیں بدلتے. ستاروں کا علم کا کیلکولیشن اب ختم ہو گیا جب سے مولا نے سورج کو پلٹا، زمین کو پلٹا. اب وہ کیلکولیشن نہیں ہے جو آج لوگ سمجھ رہے. اس لیے کہ ہر ستارہ ان کے تابع ہے. بے شک. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، تاریخ کا مشہور ترین واقعہ جنگ خیبر کا.
مشہور ترین واقعہ، میں واقعہ پورا نہیں پڑھا، میں بس صرف اشارہ کرا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ چلا کر سب کاریہ خدا چلتا ہے، ان کی مرضی پہ ہر چیز ہے۔ خیبر کا مشہور ترین واقعہ جب میرے مولا نے علم کو پتھر پہ نصب کیا تھا، بار بار آپ سنتے ہیں، اس میں کئی اشعار بھی لکھے، جب کیا تو ابھی در خیبر کو کھانا نہیں تھا، لے کے جا کے اپنے علم کو جب مارا پتھر پہ تو اندر چلا علم ٹھہر گیا جیسے کسی نے اسٹاپ کر کیا۔ تو وہاں پہ ایک یہودی تھا، اس لیے کہ خیبر یہودیوں کا، یہودی ایک بزرگ یہودی تھا جو راہب تھا، اس کی ایج بتائی گئی 100 ایئرس کی، آلموسٹ 100 سال کا۔ وہ آیا مولا کے پاس، وہ نہیں جانتا تھا مولا کو، مولا کی جوانی پوری جوانی تھی، شباب جس کو تو خیبر کا زمانہ مولا کی شباب کی جوانی تھی۔ ہمیشہ مولا کے صدقے میں علی والے بھی جوان رہتے تو علی کیسا ہوگا؟ تو مولا نے کیسی علم کو زمین میں ڈالا، وہ راہب آیا، راہب آ کے اس نے کہا کہ جوان، مولا کو نہیں کہا اے جوان، یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے کہ جب تو نے علم کو زمین پہ لگایا، تیرا کوئی کمال نہیں، میرا کیلکولیشن یہ بتا، میرا حساب یہ بتا، مجھے ستاروں کا علم ہے، میرا حساب یہ بتانا کہ آسمان پہ اس وقت ایک ایسا ستارہ ہے جو 1000 سال کے بعد آسمان پہ آتا ہے اور ایک گشت کرتا ہے پورا، وہ 1000 سال لیتا ہے، جو بھی چیز اس کے نیچے آ جائے وہ موم کی طرح ہو جاتا ہے۔ میرا حساب یہ بتانا کہ یہ ستارہ تیرے سر کے اوپر ہے، اس کے تمہیں علم پر یہ لگا دیا، یہ کمال تمہارا نہیں ہے۔ اب یہ مولا چاہے تو کہہ سکتے تھے تجھے کیا معلوم، لیکن یہ سب سپوکن، یہ کردار، یہ میٹھی زبان، سیکھو یار، سیکھو یہ زبان، تلخ زبان مت رکھو، علی کی زبان ایسی میٹھی زبان۔ ہونا چاہے تو بول سکتے تھے تم کو کیا معلوم ہے، میں جانتا ہوں، کبھی نہیں کہا، کسی چیز پہ غرور نہیں کیا جب ہر چیز پہ کر سکتے ہیں۔ بے شک ہر فخر علی کو زیب دیتا ہے، بے شک تم کو مجھے زیب نہیں دیتا، نہیں بابا، یہ یاد رکھو اپنی زندگی میں، میں یوں کب ہر فخر میرے مولا کو زیب دیتا ہے، لیکن کبھی نہیں کیا میرے مولا نے سے مولا کہ یار تیرا ستارہ کیا کرے، تو کہا آپ کے سر کے اوپر اس کی چیز موم کی طرح ہو گئی، تم نے لگا دیا۔ مولا نے علم کو اٹھا دیا، علم کو اٹھا کے آگے بڑھے، پلٹ کے پوچھا کیا کہا، وہ بھائی ہے، مولا موڑ گئے، یہ بھی مولا کو معلوم تھا کہ کدھر موڑیں گے تو وہ آئے گا۔ اس کو بتایا، مولا کو معلوم ہے کہ کدھر موڑنا ہے۔ اب سوچو، ستارے میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن اطاعت علی میں جہاں جہاں جا رہے موڑتا جا رہا، کم از کم اس سے سیکھ لو کہ اطاعت کیا ہے۔ آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے مڑے، تو اس یہودی نے پکار کے کہا کہ اے جوان ٹھہر جا، تو ہے کون؟ اس کے لیے جہاں جہاں تو موڑا پیچھے پیچھے وہ چلاتا ہے جو سب دعوے خدا چلتا ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ بھی پورا اتر رہا، حکم سے قافلہ ارض و سما چلتا ہے، پورا ارض و سما کے جو قافلے ہیں سب ان کے حکم تھے۔ ارض و سما کا کوئی کیلکولیشن ہے کسی کا؟ کوئی حساب بتا سکتا ہے کہ ارض و سما میں کیا کیا ہے، کیا کیا اللہ نے کریٹ کیا ہے، کوئی بول سکتا ہے؟ اس کا کریشن کہاں کہاں پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم اپنی دنیا میں ساری چیزیں نہیں بتا سکتے، زمین کے اوپر اس وقت جو چیزیں ہیں وہ نہیں بتا سکتے۔ ابھی تک وہ آئلینڈ جو آج بھی موجود ہے فلوریڈا میں، چھوٹا سا آئلینڈ ہے، بالکل چھوٹا سا، وہاں کے بارے میں آج کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتا؟ اس لیے کہ وہ کیلکولیشن کرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پلین جا رہا نیچے گر جا رہا،
शिव जाली नीचे गिर जाली, ये बिल्कुल फ्लोरिडा के करीब है, 200 मील या 300 मील दूर ऑर्लैंडो से। आपको नजर आता, कोई लाइट भी नहीं है वहां। एक ऐसा जजीरा कि जहां पे जो इंसान जाएगा वो मर जाएगा, उसका पता ही नहीं। पूरे मूवीज है इसके बारे में, अगर आप गूगल करेंगे तो सारी चीजें मिलेंगी। ये कैंटर आइलैंड है इतना सा। तो मैं वही बोलता कि अल्लाह जो चाहे बता सकता है, हम किसी चीज में भगन नहीं कर सकते कि हर चीज हम जानते हैं, ये कोई नहीं बोल सकता सिवाय मासूमीन के। जब हम ये नहीं कर सकते तो आगे का बढ़ेंगे क्या? आसमानों में क्या है? आसमानों में हुकूमत किसकी है ये भी नहीं मालूम। वो चलाता है तो सब आपसे सवाल चलता है। अब सुन, इस तरह सिलसिले लुत्फ को पता चलता है। क्या लुत्फ आता है कोई बता सकता? हमको एहसान एहसान फरामोश है। मैं जनरल बात कर रहा हूं, बुरा मत मानो। कितने एहसानात मेरे मौला के हम बता सकते नहीं। क्या सुबह उठ के रोज अल्लाह की बातों में दुआ करते हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे दिलों में मिला के अमीरुल मोमिनीन माशाअल्लाह, कभी शुक्र अदा किया? कभी बोला अल्लाह को आगे ग्रांटेड मत करो, इस्लाम कोई चीज ग्रांटेड नहीं है। ये शुक्र अदा करना है कि इमाम अली का शुक्र की मोहब्बत तुम्हें हमको तेरा शुक्र है। जब तुमको इमाम अली की विलायत याद आए तो माँ के हाथ में भी दुआ दे दो। मासूम ने जो ये नहीं कहा, लेकिन आज कितने मोमिनीन हैं, मोमिनात हैं, कितने लड़के कितने लड़कियां हैं जो सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करते, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह तुमने विलायत अली के साथ हमको उठाया। माशाअल्लाह। तो से करे हमने ग्रामीण हमने काम में हमारे दिल में तो है, जितना शुक्र अदा करोगे उतनी विलायत बढ़ती जाएगी। अल्लाह नेमतों को बढ़ाता है और ये सबसे बड़ी नेमत ये है। अदा करो शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलनी मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने उम्मत मुहम्मदी में हमको बताया और उम्मत मुहम्मदी में विलायत अमीरुल मोमिनीन हमारे पास है। उम्मत मुहम्मदी में ऐसे घर में हमको बता दिया। मोर देन 1 बिलियन मुस्लिम्स इस वक्त दुनिया में, 1 बिलियन मुस्लिम्स इस वक्त मोर देन दुनिया में, कि शुक्र अदा करो कि उन 1 बिलियन में तुमको ऐसे माँ बाप के जरिए दुनिया में भेजा जिसने अली की मोहब्बत हो। वही तो अल्लाह बार बार सूरह रहमान में मेरा फवे अल्लाह है रब्बे का सुभान। किन किन नेमतों से इनकार करोगे? हमारे पास वो नहीं, वो चलता है तो सब कार्य खुदा चलता। इस तरह सिलसिला लुत्फ अता चलता है। जो हम इसका बोलो उसके एहसान का कब किसको पता? ये जो खामोशी है उसको तोड़ो। इतना एहसान किया है शिकम मादर से लेके 9 महीने एहसान है अल्लाह का, मासूमीन का। उसके बाद पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी, ये वो एहसान है मौला कि उसके जैसे खुदा के एहसान का पता नहीं चलता, उसी तरह अली के एहसान का पता नहीं चलता। उसके एहसान का कब किसको पता चलता? हमने शुक्र अदा नहीं किया। जितना दोस्तों एहसान को मानोगे उतना तुमको नेमतें मिलेंगी। और एहसान मुसलसल होना का एहसान, ये कितना बड़ी करम है, कितनी बड़ी नेमत है कि हम तो आज रिलैक्स है ना, हम रिलैक्स है ना, तो सुकून के साथ कि हमको कुछ नहीं होगा। ये आया कैसा रिलैक्स, इतने रिलैक्स कैसा है? क्या कहना बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत की वजह से बेशक कि हम कभी घबराते नहीं मौत से ना, डरते तो है नहीं। मस्जिद से नहीं सुनते मौत की, होते डराते बहुत, दिल में विलायत है और डरते डरते भी हो, इसलिए डरते हुए बहुत डराते हैं। ये जुमला आता कैसा जबान पे कि डर लग रहा है।
ڈر کیوں لگ رہا بھائی؟ کوئی ایسا کام ہی مت کرو کہ ڈر لگے. کسی پہ تہمت بنا تو ڈر نہیں لگے گا. واہ کسی کو ستاؤ مت، ڈر نہیں لگے گا. ایک چیز یاد رکھو، تم اگر کسی مومن کو ستاؤ گے تو تم کو بھی ستانے کے لیے اللہ کے پاس ہے جگہ. یا نہیں تو نیچے. جو مجھے بولنا ہے میں بول رہا ہوں اپنے الفاظ میں. یہ مت سمجھو کہ آج تمہارے پاس طاقت ہے. طاقت کسی کی نہیں ہے، صرف اس کی طاقت. واہ اللہ واہ علی العظیم. صرف طاقت اللہ کی اور معصوم کی اور کسی کی طاقت. بے شک بے شک. اور nobody can touch اگر امام علی بچنا چاہے. واہ سبحان اللہ. اگر امام علی پروٹیکٹ کرنا چاہے کوئی کچھ نہیں. واہ کوئی طاقت نہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں. واہ واہ واہ. اگر مولا کسی کو پروٹیکٹ کرے، کیا کہنے. ان کے حصار میں کوئی آ جائے، واہ واہ. نظر کرم کسی پہ ہو جائے. جب بھی کوئی گناہ کرو یہ سوچو کہ نظر کرم علی تمہارے اوپر نہیں ہے، ہٹ گئی ہے. اللہ اکبر. ویری کلیئر ویری کلیئر. واہ واہ. جھوٹ بول رہے، تہمت لگا رہے، اذیتیں دے رہے، حرام کھا رہے، اس کا مطلب ہے کہ علی کی محبت تمہارے پاس سے ہٹ گئی. اللہ اکبر. میں بس ایک جملے کا ذمہ دار مولانا سے اگر کرتے رہو گے مہلت ملتی رہے گی. اللہ ڈھیل دیتا جا، بہت اچھا دیتا ڈھیل، اتنا اچھا دیتا چھوڑ دیتا. کہا رہو کرتے جاؤ بولا، کرتے جاؤ بولا، جھوٹ بول بول کے کرو، غفلت میں چلے جاؤ، تہمتیں لگا کے چلے جاؤ. اسٹیج ایسا آئے گا اگر صرف جھٹکا دوں گا تو دن میں تارے نظر آ جائیں. کیا کہنے. نعرہ حیدری 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 حیدری. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تارے نظر آ جائیں گے. اس لمحے سے ڈرو. امام علی کو کتنا ستایا گیا. کوئی بول سکتا صبر علی مشہور ہے. واہ. مولا کی شجاعت نہیں ہے، شجاعت حسین ہے. صبر امیر المومنین، لفظ صبر مربوط ہو گیا تھا امیر المومنین کہ ہاتھ میں ذوالفقار خاطر مرحوم انتر ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، لیکن گلے میں رومال ہے تو اطاعت رسول کے لیے پہلے. واہ. تلوار نہیں نکالی. صبر ایسا ہے. 24 برس صبر کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ پوری دشمنوں نے کوشش کی کہ امام علی کو منبر سے ہٹاؤ، لیکن جب آئے تو کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم واپس آ گئے. واہ واہ واہ. کبھی کسی کے اوپر تہمت نہیں لگا. اللہ قرآن میں کہنا کہ میں ہر گناہ کو معاف کروں گا سوائے شرک. اللہ اکبر. میرے نزدیک سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا جو کریم ہے، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں. بے شک. وہ بتا کسی کو میں معافی نہیں کرتا اگر شرک کرے گا. اللہ اس بیماری سے اس سے ہم کو محفوظ رکھے. الہی آمین. شرک سے محفوظ اور ہر گناہ کو معاف کرنے میں تیار ہے. آؤ تو میرے پاس. اللہ کہہ رہا ہے کم ٹو می، آ جا میرے پاس. میرا بندہ تو رات کے اندھیرے میں آ یا دن کے اجالے میں. واہ واہ واہ. ایک قدم آ جا. یا لیٹ کر. واہ واہ. ایک قدم آ جا. احساس سے گناہ رکھ لے. یہ غفلتوں میں مت رہو، یہ غرور و تکبر میں مت رہو. سوائے جہنم کے کچھ نہیں. کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ سجدہ قبول ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی، نہ آزاداری. آزاداری کا مخالف کیسے اس کی دوسری آزاداری قبول ہوتی؟ میں ڈرنے والا نہیں ہوں. مولا حسین ساتھ ہے، بے شک. مولا حسین بچانے والے ہیں.
اللہ نے دنیا کو بہت بڑا بنایا اور عزاداری حسین صرف ہمارے شہر میں نہیں ہوتی، عزاداری حسین پوری دنیا میں کثرت سے ہوتی ہے۔ اتنی بڑی زمین بنائی ہے عزاداری حسین کے لیے۔ ارے واہ، ذلیل تو ہونا ہی ہے، تھوڑے دن کی بات ہے بھائی۔ یزید بھی 4 سال ہی رہا، جو یہ بولنا تھا میں نے بول دیا، 4 سال میں ختم ہو گیا۔ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنی جنگل میں مروں گا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ واسطے جہنم اللہ کیسے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی جو دشمن عزاداری ہو ان کو ایسے ذلیل اور رسوا کرتا۔ آپ سوچو، آپ کے سامنے کئی واقعات ہیں آج کے دور کے۔ صدام کون تھا؟ دشمن عزاداری، دشمن مولا حسین، حرم پہ گولیاں چلوا دی، دشمنی ایسی کی کہ عزاداری نہیں کر سکے۔ ارمین کے ایسے اتنی واک نہیں ہوتی تھی، کربلا معاملہ میں گولیاں چلوا دی۔ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے جس کے لیے یہ بنایا ہے کیا ہوا اس کا حشر گٹر میں سے نکلا۔ ایسے ذلیل کرے گا اللہ۔ اسی کے ملک میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری موت ایسی ہوگی۔ کہ کس چکر میں ہو یار، کس چکر میں ہو؟ حرام کھاتا تھا اس لیے ایسی موت ہوئی۔ اس کے برعکس صدام لٹ گیا، آلن روڈ کی طرح عراق میں حکومت کی۔ 30 سال حکومت کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کبھی اپنے دماغ میں بیک آف ہز مائنڈ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عراق میں میرا یہ حشر ہو، میرا ملک ہے، میری کنٹری ہے، میرا پاور ہے، پیسہ میرے پاس ہے، لشکر میرے پاس ہے۔ لیکن اللہ نے ڈھیل دیتے 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 ایک ایسے اسٹیج پہ لے کے چلا گیا جھکڑتے اسی کے ملک میں کہ سوچ نہیں سکتا کہ میرے ملک میں میرا یہ جملے پہ غور کرو، میرے ملک میں میرا ہی حشر ہوگا، جبکہ ساری طاقت اور سارے انسان اس وقت میرے ساتھ ہے، کوئی اس نے کا سب ظاہری طور پہ تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کھیلتے کھیلتے جب فوج انویٹ کی اس کے بعد اس کو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پناہ لینے کے لیے کہاں جانا پڑا؟ زمین کے نیچے گٹر میں، جو اپنے آپ کو بڑا ہینڈسم کہتا تھا، جب نیچے سے نکلا تو اتنی بڑی داڑھی ہو گئی پہچان نہیں سکے لوگ کہ یہی وہ صدام ہے۔ اللہ کے گلا پکڑ کے اس کو جب ہینگ کیا، وہ تصویر جب میں نے کویت میں دیکھی، عبرت کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تم کیسے ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ دوستو آپ سمجھ نہیں پا رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب ہینگ کرنے کے لیے جس پلیٹ فارم پہ صدام کو لے کر گئے، اس پلیٹ فارم پہ اس نے ہزاروں معصومین کو، معصوم مومنین کو ہینگ کیا۔
کو وہیں پہ اہم کیا. کیوں؟ ظلم کر رہا تھا، آزاداری کو روک رہا تھا. ایک جملہ میرا غور سے سنو. آزاداری کو روک رہا تھا، معصومین کے نام کو مٹانا چاہتا تھا، پیغام حسین کو مٹانا چاہتا تھا. جو لوگ پیغام حسین پہنچانا چاہتے تھے، سیرت حسین پہنچانا چاہتے تھے، اس کو روک رہا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ہینگ ہو گیا وہیں پہ، ذلیل اور رسوا ہو کے ختم ہو گیا. اس کے برعکس سامنے کے ملک میں ایک غریب مجتہد ہزاروں میل دور بیٹھ کر پیغام حسین کو پہنچانا چاہ رہا. اس نے نکالا تھا اس ملک سے، اسی ملک میں عزت ایسی تھی کہ 30 ملین لوگ ان کے استقبال کو آئے. سمجھ گئے رہبر انقلاب؟ اللہ کے درجات کو بلند کرے. اگر رکاوٹ نہیں آنی تو تیری سمتھنگ رانگ. رکاوٹ یہ یاد ہمیں نہیں سکتا ہے کہ 40 دن تک تم کوئی اچھا کام کرو، کوئی پتھر نہ آئے، سمجھو کوئی بات غلط ہو رہی. اللہ اکبر. اچھا کام جو کرے گا اس پہ پتھر ہی ماریں گے. آپ مت بن جائیں پتھر مارنے والوں. یہ میرا میسج تھا، ہم نہ بن جائیں پتھر مارنے والوں میں. ہم ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں، اور میں بولنا خاموش نہیں کرنا. امام علی کو خاموش شیعہ نہیں چاہیے. واہ. امام علی کو بولنے والا شیعہ چاہیے. میرے پاس نص ہے عذر غفاری کی، نص ہے میسم کی. میسم کو آرام سے خاموش کر سکتے. میں نے کہا نہیں، میں دار پہ چڑھ کے نہیں فضائل علی پیغام نے نہیں بولنا چاہیے. ابو ذر انقلاب برپا کر کے گئے، پتھر مارے گئے، رفسا تک بھیج دیا، وہیں شہید ہو گئے، لیکن کام کیا، بولا. ڈم شیعہ میں جو بولتا ہوں نا، ڈم شیعہ نہیں چاہیے، ریوولوشنری شیعہ چاہیے، انقلابی شیعہ چاہیے. اگر انقلاب نہیں ہے تمہارے پاس تو کچھ نہیں، زندہ نہیں رہو گے. میری حقیقت کی بات کر رہا. آپ اس کو بولے، کوئی بولتا نہیں ہے نا، اسی لیے آپ سنا ہی نہیں کریں کہ انقلاب کیا. لیکن انقلاب کا یہ مطلب نہیں کہ تم گولی چلاؤ. انقلاب کا یہ مطلب نہیں کہ تم کسی کو اذیتیں دو. انقلاب وہ نہیں. آج انقلاب تمہارے کردار کا ہونا، اخلاق کا ہونا، زبان کا ہونا، اٹھنے بیٹھنے کا ہونا. آج جان کو بچاؤ اور انقلاب برپا کر کے یونٹی کو کام کرو. وہ شیعہ نہیں جو سپلٹ کرے. بہت بڑے بڑے جملہ ہوتا ہے، اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. شیعہ یونائٹ کرتا، کربلا کا پیغام یونائٹ ہونے کا. کربلا کا پیغام الگ الگ ہونے کا نہیں ہے، یونائٹ کا پیغام. امام علی نے یونائٹ کا پیغام دیا. جتنا یونائٹ ہو کے زندگی گزارو گے اتنا تم سیرت علی پہ چلو گے. دوستوں میں کیا کروں، وقت نکل گیا. وہ جنازہ ہے تو سب کا خدا چلتا ہے. اس طرح سلسلہ رسوا چلتا، اس کے انسان کا کب کس کو پتا چلتا. آخر میں کیا کہا، بیچ میں کیا کہا، شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. جیسے چاہے بدلو، کبھی مردہ تھا کبھی زندہ ہو گیا.
جنازہ پڑھا دیں. بالکل میت کی طرح لیٹی بھی تھی. یہ دعویٰ تھا جو بھی تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج کہنے واہ واہ واہ. کیا یہاں کی میت ہے جنازہ پڑھا دیں؟ انہوں نے کہا پڑھا دو. تو کہا ہم پڑھا دیں. آپ پیچھے سمجھ رہے تھے کہ دیکھو کیسے ہم معذلہ مولا کو دھوکہ دے رہے. خوش ہو رہے تھے. وہ جو کہہ رہا دھوکہ دے تم میرے سمجھو مت. کیسا بولنا دے رہے ہیں علی کو کیسا دھوکہ دے رہے. ہم کیسا دھوکہ دے رہے. صرف چادر اڑائی تو وہ کیوں بنا تھا؟ امام نے کہا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. ایک دن پہلے مولا نے یہ خطبہ دیا تھا. لیکن میں نے کہا اچھا اتنا بڑا دعویٰ ہم بتاتے ہیں. لٹا کے لائے چادر اڑا کے کہا یہ میت ہے علی جنازہ پڑھا دو. پھر کہا جنازہ. امام نے کچھ نہیں کہا. کہا کیا یہ میت ہے؟ علی کی زبان سے نکلا میت ہے. ختم ہو گئی بات. اب مولا نے تکبیر بلند کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانا کا سب چیز کے ہنسنے لگے. یعنی وہ میت نہیں ہے وہ تو زندہ ہے. اب پکارنے نام لے کے فنا ابن فنا اٹھ جا. گڑبڑ بھی نہیں ہوتا. ان لوگوں نے چادر خوبصورتی سے ہٹائی. ایسا تھا کہ ریئل میت بن گئی. ریئل میت بن گئی. اب گرے مولا کے خطوں پہ تیاری معاف کر دو. مولا کی معذلہ میری زبان جب تک توہین کرنے آئے تھے کہ جاری تم مجھے معاف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی. ایسا کریم ابن کریم ہے. ایسا کریم ابن کریم ہے. ایک دفعہ علی پلیز معاف کر دو. وہ دوسری دفعہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے. گرم اپنے معراج پہ چلا. علی نے کچھ حکم نہیں کیا. خالی بعض روایتوں میں کہ اشارہ کیا اور سانگو آ گئی. اٹھ کے بیٹھ گیا. آپ نے غور کیا شے تھی بدل گئی. زندہ تھا مردہ ہو گیا. اب تم مردہ بن کے زندگی مت گزارو. علی کے نام پہ ہمیشہ زندہ بن کے زندگی گزارو. وہ مردے کدی پھٹی لاشیں کبھی ایسے زندگی مت کرو. آخر کا جو مصرا میں کیا کروں میں کہا پورا خمسہ پڑھوں گا 5 بجے سے کھا کے مسدس کے جواب. آخری جملہ کا آخری مصرا کا شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے. اب اصل جملہ اب اصل وہ نام ہے کہ جب تقدیروں کو بدلے کیا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی. امام علی سے بڑی کوئی طاقت ہے یا امام علی سے بڑا کوئی نام ہے؟ نہیں. لوگوں کو اعتراض ہے کہ امام علی کیوں بولتے ہیں. امام ہے اس لیے بولتے نہیں. دعائے عدیلہ میں بھی امام علی کو امام کہا. کہا میرا امام نہیں. اس پہ اعتراض کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام بولنے پہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کرنے والے تو ہر منزل پہ اعتراض ہے. ارے یار کم از کم علی کے نام کو تو چھوڑ دو اعتراض کرنا. امام علی علیہ السلام پہ کہ امام علی علیہ السلام کیوں بولتے؟ مولا کے جتنے نام ہے نہ تم کو معلوم نہ مجھے معلوم. واہ. ہر وہ رحمت کا نام علی کا نام. کیا کہنے. اسی لیے امام علی علیہ السلام علی بولتے ہیں
مولا کا یہ نام، مولا کے ہزاروں نام ہے، لیکن یہ نام مٹانے کی سب سے زیادہ کوشش کی گئی۔ تو اور یہ کمال یہ ہے کہ علی کا نام علی لیتے ہیں زبان میں تو سکون بھی ملتا ہے، اس سکون کے لیے علی کا نام لیتے ہیں۔ یہ چھوڑ دو اعتراض کرنا، ہر چیز میں اعتراض۔ امام علی کو امام علی کیوں بولتے ہیں؟ کیا بولے؟ مولا کا نام لینے میں اعتراض کیا یار؟ یہ کب تک حسد کرو گے؟ یہ حسد، تمہاری حسد نے تم کو ڈبو دیا۔ میرا مولا کا جملہ عابد بن ربیع کا جملہ نہیں ہے، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی آنکھ میں مسلسل کرتا ہے۔ یہاں سے جلتے ہوئے کہاں تک جاؤ گے نہیں معلوم مجھے۔ حسد کو چھوڑ دو، مولا کا چاہنے والا کبھی حسد نہیں کرتا۔ جلسی بیماری کینسر ہے، ایسا کینسر ہے کہ کینسر 4th اسٹیج پہ جا کے زیادہ طور پہ ڈائریکٹ ہوتا، چوتھے حصے میں جب پورے جسم میں پھیل جاتا اس وقت معلوم ہوتا ہے 4th اسٹیج پہ آ گیا۔ کتنی دفعہ آپ نے سنا اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے، الہی آمین، ہر بیماری سے بچاؤ، اس بیماری سے بچائے۔ یہ کہا جاتا کہ ارے 4th اسٹیج پہ آ گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ، بس دعا کرتے رہو۔ یہ بیماری وہ ہے، سارے تمہارے اعمال ختم ہو گئے۔ میں علماء کے سامنے بول رہا ہوں، جب تمہارا اعمال نامہ کھلے گا تو کچھ رہ گئے نہیں اس کی۔ کینسر کی طرح تمہارے اعمال کو ختم کر دی گئی حسد۔ ہمیشہ خوش رہو، شکر ادا کرو اور دعا کرو، جسے تم حسد کر رہے اللہ اس کو اور دے، جو بھی دے رہا ہے، جو اس کے لیے دعا نہیں کر رہے تم اپنے لیے دعا کرو۔ ہمیشہ دعا کرو، علی کا چاہنے والا دعا کرتا ہے، علی کا چاہنے والا حسد نہیں کرتا۔ بابا دوستو اللہ آفتاب جبل کے دریات کو بلند کرے، الہی آمین، قمر سیدی صاحب کے دریات کو بلند کرے، الہی آمین، اور آفتاب جبل کی اہلیہ اور ان کی ڈاکٹر کے دریات کو بھی بلند کرے۔ الہی آمین۔ انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جانا، انکمپلیٹ میں کیا وقت ہو گیا، مولا آپ کو خوش رکھے، الہی آپ بھی خوش رہیں، اور ان کے خان والے کو صبر جمیل دے، الہی آمین، اور اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، الہی آمین، اللہ ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کرے۔ الہی آمین، ہمیشہ یہ دعا کرو کہ پروردگار ہم کو توفیق دے، سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ الہی آمین، Give us chance to serve the community, to serve the community. اور آپ کو سلامت ہے کہ میں مومنین کا شکر گزار ہوں، لیکن کثیر تعداد میں میں آئے، کل بھی بہت کثیر تعداد میں آئے۔ سب کو بہترین عمل یہ ہے کہ سب کو معاف کر دو۔ الہی آمین، میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں، بہترین عمل یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے چاہنے والوں کو یاد مت کرو، جو مخالف ہے ان کو یاد کر کے بولو اللہ ان کے مرحومین کو بخش دے اور ان کو معاف کر۔ سمجھ میں آئی؟ ویری کلیئر میسج۔ رات میں بستر پہ جانے سے پہلے یہ بولو اللہ جتنے مخالف ہیں سب کو سب جانتے ہیں نا، ذہن میں لاؤ، نام کسی کا بھی مطلب ذہن میں لاؤ، لا کے پروردگار ان کو علم نہیں ہے آپ کے بارے میں، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کے مرحومین کو بخش دے اور مجھے بھی معاف کر۔ آخر اپنے لیے جب تم سارے اس کے بندوں کو معاف کر کے سوتے ہو نا تو پھر تم صبح مغفورہ اٹھو گے۔ واہ کیا کہنے، واہ، ہمیشہ معافی کے جذبے کو اپنے ساتھ رکھو۔ اگر کسی کے پاس معافی کا جذبہ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، ذمہ داری سے ذمہ داری سے بولنا۔ بس آخری جملے میں اگر کوئی یہ بولتا کہ میں معافی کا جذبہ اس کو نہیں کروں گا، اس کو نہیں کروں گا، اس کو نہیں کروں گا، Who are you؟ واہ، تم کو اتنا بولوں گا کہ تم اس کو بھی نہیں کروں گا، اس کو بھی نہیں کروں گا۔ اگر معافی کا جب پھر بولا معافی کا جذبہ کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ علی کا شیعہ کیسے؟ میرا مولا سب کو معاف کر رہا ہے، تم کون ہو بھائی؟ واہ، یہ صفت اللہ کی ہے، معافی کی، تواب الرحیم
آباد رکھے اور آزاداری کی حفاظت کرے الہی آمین خانوں کی حفاظت کرے الہی آمین مومنین و مومنات کی حفاظت کرے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے آواز بلند سے اللہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بس اور آواز رکھیں اتنا بڑا آپ کا دفن کے اتنے عرصے کے بعد انتخاب کے اتنا بڑا مجمع موجود ہے دوستو مسلسل ذکر حسین سنتے ہوئے یہاں تک آئے کئی مرثیے سنا کئی شہادتیں سنی کربلا کے قیامت کے لمحات کا ذکر سنا ایک ایک لمحہ جو کربلا میں گزرا حسین کے اوپر حسین کہ حسن کے یتیم کا پامان ناشا ہو کیسے حسن کے یتیم کا پامان لاشا ہو دوستو صرف تصور کرو روایت کا جملہ ہے کہ جب مولا حسین شہزادے کے پاس پہنچے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور ایک جملہ کہا کہ میرے لال حسین شرمندہ ہے کہ تم نے مدد مانگی میں مدد کو نہیں پہنچ سکتا سب لاشیں اٹھائیں لیکن قاسم کے لاشا اٹھانے کا طریقہ ہوا کو بچھایا ایک ایک ٹکڑے کو رکھا خیمے میں آئے اور کٹری کو کھول دیا بیویوں میں کوہرام مچ گیا آپ نے اون محمد کا ذکر سنا ان بچوں کا مرثیہ بھی ہوا کہ جو شہزادی زینب کی نشانی تھے بس ان بچوں کی آخری جو وصیت کہے یا آخری جملے کہے اس دنیا سے جاتے ہوئے جب دونوں شہزادے گھوڑے سے زمین پر آئے اور مولا حسین مولا عباس اور شہزادے علی اکبر بچوں کی لاش پہ پہنچے تو عزیزوں تھوڑی سی جان باقی تھی حسین نے بچوں کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا بچوں کے آنکھوں کو کھولا کھولنے کے بعد ان دونوں شہزادوں نے کہا کہ مانو ہمارا رخ کدھر ہے تو حسین نے کہا کہ بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے آخری جملے یہ تھے کہ جا کے اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا اس کے بعد اس شہید کا ذکر بھی سنا کہ جس کی آواز پہ حسین ضعیف ہو دنیا میں نے کہہ دیا جس کی آواز پہ حسین ضعیف ہو گیا لاش پہ پہنچے تو سیدھا نہیں گئے بلکہ اپنے آپ کو دلا کے رخسارے پہ رخسارا کر کے کہا وہ نبی حسین آیا اس کے بعد آپ نے اس شہید کا بھی ذکر سنا کہ جس کی لاش پہ حسین پہنچے وہ قرآن ہو گیا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہائے میرا عباس چلا گیا جب پہنچے تو وہ ہاتھ دیکھا شیر کا کہ ہاتھ کٹے ہوئے ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے تڑپ دے گا عباس میں کن آنکھوں سے تمہارا یہ حال دیکھوں آپ نے وہ شہید کا ذکر سنا کہ جس حسین نے سب کی لاش اٹھائی علی اکبر و عون و محمد و قاسم کی لیکن ایک لاشا ایسا تھا کربلا میں کہ مولا حسین نے لاشا تو اٹھا لیا لیکن چل نہیں سکے سمجھ گئے آپ کو کس کا لاشا سب سے چھوٹا لاشا سینے سے بنا ہو کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے ہٹتے صرف یہ کہنے پہ تھا کہ نواب کو جان کو ہوتا جاتے
اکیلا حسین زخموں سے چور حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا سیدانیوں سے رخصت ہو کر خیمے سے باہر آئے ساری بیویوں کو خدا حافظ کہہ دیا. یہ ذکر بھی آپ نے سنا. آخر میں جب باہر آئے تو غربت اتنی تھی کہ کبھی سیدھی جانب دیکھا کبھی بائیں جانب اور کہتے تھے آئینہ آئینہ حبیب آئینہ آئینہ. اس سے بڑے کہاں چلے گئے حسین کو. غربت اور کمان میں گئی کہ دیکھا سلجنا جناب زینب لے کر آئی اور لا کے سوار کی. اب چلنا چاہتے ہیں سلجنا نہیں چلتے. ایک منٹ کا کام کرنا, ایک منٹ کا پوچھا دے دو. جب چلنا چاہے سلجنا نہیں چلنا, لیکن محبت سے ہاتھ رکھے گا سلجنا کے سر پہ کہ سلجنا میں جانتا ہوں تھکا ہوا پہنچا دے. جانور نے رونے لگا اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا, کہنے کا مالا جانتے سے نیچے دیکھو. اب جو دیکھا سینے میں سونے والی سکینہ سلجنا کے پیروں سے نکل کے کہہ رہی تھی میرے بابا کو لے کے آیا. حسین نکلے جلدی ہوئی ریت میں دیکھا بچوں کو سلایا میدان میں آئے. کبھی علی اکبر کو پکارا, کبھی عباس کو آواز دی. ایک لمحہ ایسا آیا کہ حکم اللہ کا دین میں شامل آیا. ایسا آیا بیٹا آیا, ہر طرف سے حملے ہونے لگے, پتھر مارنے لگے. حسین بھولے ڈھونڈتے کہنے لگے اماں میری مدد کرو, فاطمہ کی آواز. میرے مولا حسین کی مصیبتوں کا ان آنگوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما. الہی آمین. کوئی غم مجھے سوائے خدا حسین. الہی آمین. یہ مجلس مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو. الہی آمین. ہم سب کے لیے یہ مجلس بخشش کا ساتھ الہی آمین. حضور ضابطہ میں دخل اور ان کے برادر عزیز خبر سے نثار ان کے اہلیہ ان کے دفتر کو اس مجلس کا مکمل ثواب ہو. الہی آمین. جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں میں سایہ کرنے روشن. الہی آمین. ورزن کے مظلوم کی بھی زہرا میرے امام کو سلامت رکھو. ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب. الہی آمین. بصیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا. الہی آمین. پروردگار ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب. الہی آمین. ایمان کے ظہور میں تاکید. ہم سب کو ایمان کے ناصروں میں شامل. الہی آمین. ایک سورہ فاتحہ مرحوم آفتاب نگر سید اختر جیلی صاحب قبلہ اور ان کے بھائی سید قمر جیلی صاحب اور اختر جیلی صاحب کی اہلیہ اور ان کی دختر چاروں کے لیے, ان کے اہل خاندان کے لیے, آفتاب نگر کے خاندان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سید کا عسکری حسن زیدی کراچی میں بیمار شہید ہوئے. ہمارے اقبال زیدی صاحب کے بھائی, چھوٹے بھائی آپ سب جانتے ہیں, شہید بیمار. میں بہت سے بیمار کربلا بیمار مدینہ دعا کے برادر عزیز سید عسکری حسن زیدی مکمل طور پر اور سارے بیمار مکمل طور پر سے ایک سورہ پر ایک مجلس کا اعلان سنیں. کل انشاءاللہ اسی ادا خانے میں ذاکر اہل بیت محمد مظہر صاحب جو مرثیہ خان تھے, ان کی مجلس برسی کی مجلس ہے 8 ربیع الثانی 7:30 بجے شب بمقام حسینیہ عنایت جنگ بہادر, جس میں آپ کا بیٹا سید حیدر جلیل صاحب صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ.